بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 829، حضرت عبداللہ بن بحینہ رضی اللہ عنہ جو قبیلہ ازد سنوہ سے ہیں اور بنو عبد مناف کے حلیف نیز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب سے تھے، سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن انہیں نماز ظہر پڑھائی اور پہلی 2 رکعت کے بعد بیٹھنے کے بجائے کھڑے ہو گئے۔ لوگ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ نماز پوری کر چکے تو لوگ انتظار میں تھے کہ آپ سلام پھیریں گے۔ آپ نے بیٹھے ہی بیٹھے اللہ اکبر کہا، سلام سے پہلے 2 سجدے کیے، پھر سلام پھیرا۔ حدیث نمبر 830، حضرت عبداللہ بن مالک ابن بحینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ایک دن نماز ظہر پڑھائی، آپ کھڑے ہو گئے حالانکہ آپ کے ذمے بیٹھنا تھا، پھر نماز کے آخر میں بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 سجدے کیے۔ حدیث نمبر 831، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز میں یہ پڑھا کرتے تھے، جبرائیل اور میکائیل پر سلام ہو، فلاں اور فلاں پر سلام ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالی تو خود ہی سلام ہے، لہذا تم میں سے جب کوئی نماز پڑھے تو کہے التحیات للہ والصلوات سے لے کر الصالحین، تمام قولی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے خاص ہیں۔ اے نبی، آپ پر اللہ کی رحمت، سلامتی اور برکتیں ہو، نیز ہم پر اور اللہ کے دوسرے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ جب تم یہ دعائیہ کلمات کہو گے تو اللہ کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائیں گے، خواہ وہ آسمان میں ہو یا زمین میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حدیث نمبر 832، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، ترجمہ، اے اللہ، میں عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور فتنہ دجال سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، زندگی اور موت کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ، میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ کا طالب ہوں۔ آپ سے کسی نے عرض کیا، آپ قرض سے بہت پناہ مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، انسان جب قرض دار ہو جاتا ہے تو بات کرتے وقت جھوٹ بولتا ہے، اور جب وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ حدیث نمبر 833، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں نماز میں پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا، یہ دعا پڑھا کرو، ترجمہ، اے اللہ، میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، اس لیے تو مجھے اپنی طرف سے معاف کر دے اور مجھ پر مہربانی کر دے، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ حدیث نمبر 835، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تو یوں کہتے، اللہ کے بندوں کی طرف سے اس پر سلامتی ہو، فلاں اور فلاں پر بھی سلامتی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کہو کہ
اللہ پر سلامتی ہو، اللہ تو خود سراپے سلامتی ہے۔ البتہ یوں کہا کرو، ترجمہ: تمام قولی، بدنی اور مالی عبادات صرف اللہ کے لیے ہیں۔ سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے نبی، اس کی رحمت اور برکات کا نزول ہو، ہم پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ جب تم ایسا کہو گے تو یہ سلامتی اللہ کے ہر ایک بندے کو پہنچ جائے گی جو آسمانوں میں ہے یا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کے بعد جو دعا اسے پسند ہو پڑھے۔ حدیث نمبر 836۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ مٹی کے نشانات نماز کے بعد آپ کی پیشانی پر نظر آ رہے تھے۔ حدیث نمبر 837۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سلام پھیرتے تو خواتین آپ کے سلام پھیرتے ہی کھڑی ہو کر اپنے گھروں کو روانہ ہو جاتی تھیں، اور آپ کھڑے ہونے سے پہلے کچھ دیر ٹھہر جاتے۔ ابن صحاب کہتے ہیں کہ اصل علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، البتہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اس لیے کچھ دیر ٹھہرے رہتے تھے تاکہ خواتین جلدی چلی جائیں قبل ازیں کہ مرد حضرات نماز سے فارغ ہو کر انہیں پا سکیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ جب امام سلام پھیرے تو پیچھے والے بھی اسی وقت سلام پھیر دیں۔ حدیث نمبر 838۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، جب آپ نے سلام پھیرا تو ہم نے بھی سلام پھیر دیا۔ حدیث نمبر 839۔ حضرت محمود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد یاد ہے، اور مجھے ہوش ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے گھر میں ڈول سے کلی کر کے میرے منہ پر پانی ڈالا تھا۔ حدیث نمبر 840۔ حضرت محمود بن ربیعہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا جو بنو سالم قبیلے کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں اپنی قوم بنو سالم کو نماز پڑھاتا تھا۔ ایک دفعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں اپنی بینائی میں کمزور محسوس کرتا ہوں، اور یہ سیلابوں کا پانی میرے اور میری قوم کی مسجد کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر میں کسی جگہ پر نماز پڑھیں تاکہ میں اسے مسجد بناؤں۔ آپ نے فرمایا، میں انشاءاللہ ایسا کروں گا۔ چنانچہ ایک دن دھوپ چڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی معیت میں تشریف لائے۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت مانگی تو میں نے آپ کو اجازت دے دی۔ آپ نے بیٹھنے سے پہلے ہی فرمایا، گھر کے کس حصے میں میرا نماز پڑھنا پسند کرتے ہو؟ انہوں نے ایک مقام کی طرف اشارہ کیا جہاں وہ اپنے لیے نماز پڑھنا پسند کرتے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ہم لوگوں نے بھی آپ کے پیچھے صف بنا لی۔ اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ اسلام پھیر دیا۔ حدیث نمبر 841۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرض نماز سے فراغت کے بعد با آواز بلند
ذکر کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک میں جاری تھا۔ نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو لوگوں کا نماز سے فراغت کا پتہ اس ذکر کی آواز سن کر چلتا ہے۔ حدیث نمبر 842 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا تمام ہونا اللہ اکبر کی آواز سے پہچان لیتا تھا۔ علی بن مدینی نے کہا، ہم سے سفیان نے بیان کیا اور وہ عمرو سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ابن عباس کے غلاموں میں سے سب سے سچا ابو معبد تھا، جس نے اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ علی بن مدینی نے کہا کہ اس کا نام نافذ تھا۔ حدیث نمبر 843 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ کچھ نادار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ مالدار لوگ تو بڑے بڑے درجات اور دائمی عیش لے گئے، کیونکہ ہماری طرح وہ نماز پڑھتے ہیں اور ہماری طرح وہ روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے جس سے وہ حج، عمرہ، جہاد اور صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں۔ اس پر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اس پر عمل کر کے تم ان لوگوں تک پہنچ جاؤ گے جو تم سے سبقت لے گئے ہیں، اور تمہیں کوئی نہیں پا سکے گا، اور تم جن لوگوں میں ہو ان سے بہتر ہو جاؤ گے، سوائے اس شخص کے جو اس کے مثل عمل کرے وہ تمہارے برابر ہو سکے گا۔ تم ہر نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ راوی کہتا ہے کہ پھر ہمارا باہمی اختلاف ہو گیا، ہم میں سے بعض نے کہا کہ ہم 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ چنانچہ میں نے دوبارہ اپنے استاد سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، حتیٰ کہ ان میں سے ہر ایک 33 مرتبہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔